آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں آپ تمام دوستوں کا، تمام برادریوں کا، تمام مہربانوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں عزت دی ہے، اور پورے پینل کو اپنے پاس بلا کر اپنی شمولیت کا آپ نے جو اعلان کیا ہے، ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو ہمارے سمیت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ سیاسی اکٹھ ہو رہے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ اپنی اپنی محنت کر رہا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ 1970 سے لے کر 2022 تک جس خاندان نے ہمارے جنگ پر حکومت کی ہے، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، اور 2011 سے میں اس سیاست کا حصہ بنا ہوں۔ 2011 سے 2024 ہے، میرا کردار بھی آپ کے سامنے۔ جو کچھ میرے پاس تھا، میرے پاس قرآن حدیث کا علم تھا، اور وہ علم آپ تک پہنچانے میں نے کنجوسی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے، جب جہاں جس وقت بھی بلایا گیا، میں اس وقت آپ کے پاس پہنچتا رہا ہوں۔ تھانہ کچہری کے کام تھے، ریونیو کے، نادرا کے جو کام تھے، الحمدللہ جو دوست ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ حالانکہ ہم حکومت میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور اپنی عوام کو پورا جو ہے دفاع دیا ہے، اور ان کے حقوق کی پوری جنگ لڑی ہے۔ اور اب الحمدللہ اب تو پچھلے سال ڈیڑھ سال سے ہم مستقل شور کوٹ میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ، آپ میں سے اکثر جو ہے ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، اب کوئی آپ کے چہرے میرے لیے انجان نہیں ہے، تو آپ سب لوگ آتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آنے والے مہمانوں کو پوری عزت احترام دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے ان کے مسائل کے حل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم سہل الاصول ہیں، ہمارے تک آپ کو پہنچنے میں سیڑھیاں نہیں لگانا پڑتی، آپ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، اور اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہم سے ڈائریکٹ مل لیتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو جمعہ کے موقع پہ مل سکتے ہیں، کلخانیوں کے موقع پہ مل سکتے ہیں، ہر جگہ پہ میسر ہیں ہم۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ پوری محنت کریں، اور صرف اپنے ووٹوں تک محدود نہ رہیں۔ آپ کا جہاں تعلق ہے پورے حلقہ میں، آپ ان سب کا دروازہ بجائیں، ان سے کہیں کہ ایک بار ہمیں ووٹ تو دیں، ہمیں دیکھے تو صحیح۔ 5 سال گزرتے کون سی دیر لگتی ہے؟ 5 سال گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور 5 سال میں اگر میں پراگریس نہ دے سکا تو میں ڈھیٹھ نہیں ہوں کہ کچھ بھی نہیں کروں گا، اور پھر منہ اٹھا کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ پھر میں آپ سے معذرت کر لوں گا، اور میں کہوں گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ووٹ کے جو ہے قیمت ادا کر سکوں، آپ کوئی اور کینڈیڈیٹ چن لیں۔ میں ڈھیٹ نہیں ہوں کہ پھر بھی آپ کے پاس آتا رہوں گا، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ لیکن عوام موقع دے، جھنگ کی عوام ہمیں موقع دے، حلقہ کی عوام ہمیں موقع دے، اور دیکھے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ حاجی یوسف صاحب ابھی جس مسئلے کی نشاندہی کر رہے تھے، تو اس مسئلے کے حوالے سے میں ایک عرصے سے فکر مند ہوں۔ حاجی یوسف صاحب، محمد علی صاحب اور ہمارے کچھ اور دوست ہمارے پاس آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا، تو ہم نے اس پہ کوشش کی، اور یہ جو کھڈے تھے یہ ہم نے پر کروائے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنا دوسرا ہوا کرتا تھا، گزرنا مشکل ہوتا تھا اگر بارش آ جاتی تھی۔ تو اس وقت عارضی طور پر ڈی سی صاحب کو کہلا کے ہم نے یہ سارے کام کروا لیا۔ جب ہم باقاعدہ اسمبلی کا حصہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز فنڈ نہیں آئے گا، فنڈز آئیں گے انشاءاللہ۔ پورا پینل ہم محنت کریں گے۔ چودھری خالد غنی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ میں کالج لے کر آیا ہوں، میں بائی پاس لے کر آیا ہوں، اپنے کام بتا رہے تھے۔ تو جس نے کچھ کیا ہوا ہو تو وہ اپنا کیا ہوا بتا سکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بتانے کے لیے، وہ یہی کہتا ہے 8 مہینے سے گھر نہیں آیا، میرے اوپر دباؤ ہے، میرے اوپر پرچے ہیں، میں اس بار بڑا مظلوم ہوں، میری زندگی کا سب سے مشکل وقت گزر رہا ہے، میں بہت تنگ ہوں، میرے حالات بہت مشکل ہیں۔ اس کی پوری تقریر اسی میں ہوتی ہے۔ اور جس نے کام کیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنوائی، ہم نے ہسپتال بنوائے، ہم نے کالجز بنوائے، ہم نے یونیورسٹیز بنوائی، ہم نے ملک میں انڈسٹری دی، ہم نے ملک کو جو ہے پلان دیا۔ وہ اپنا کام بتایا کرتے ہیں۔ ہم
ہم نے ملک کو ایٹم بم جو ہے وہ دیا، اور وہ یہ ایٹمی بم بنانے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ تھا اس کے دھماکے کرنا۔ ایک سیاسی قوت ہو کر سینہ تان کے نواز شریف صاحب نے اس وقت جو ہے دھماکے کر کے اپنے ملک کی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر کے ملک میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سامعین محترم، ہمیں موقع ملے گا، اور آپ دیکھیں، آپ بات سیدھی ہے، ہر اندھے بندے کو بھی پتہ ہے کہ اب حکومت نون لیگ کی آ رہی ہے، حکومت نون لیگ کی آ رہی ہے، تو کینڈیڈیٹ بھی نون لیگ کے جتواؤ نا اگر کام لینا ہے تو۔ انشاءاللہ جب کینڈیڈیٹ نون لیگ کے نہیں جتواؤ گے اور کسی اور کو لے کر آؤ گے تو اسے گورنمنٹ کی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ پھر کام دوبارہ نہیں ہوں گے، پھر سڑکیں اسی طرح ٹوٹی رہ جائیں گی، سارا کام اسی کا اسی طرح دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ کو کیا ملے گا؟ صرف عمران خان کی ایک خشک تقریر۔ آپ کو کیا ملے گا؟ صرف وہی پرانی ان حالت تک وہ ویڈیو نہیں چھوڑی جیڑی پچھلے میچ کھیلدا ہی تسی آندے ہو، تو پرانی چیزیں میں ہمیں چاہیے کام، ترقی، خوشحالی۔ ہمارا نوجوان اس وقت، حلقے کا نوجوان، خدا را اس سحر سے باہر نکلے، اس جادو سے باہر نکلے اور دیکھے کہ آنے والا دور کس کا ہے اور کن کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے 1970 سے 2022 تک کچھ نہیں کیا، آپ ان سے پھر امیدیں اگر لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر مرضی ہے جی حلقے کے نوجوانوں کی، پھر اسی طرح ہی رہیں گے اور اسی طرح ہی جو ہے رہیں گے، خوشحالی اور ترقی نہیں آ سکتی۔ انقلابی سوچ ہے الحمدللہ، اور یہ سوچ ہی تھی جو ٹکرا گئی ان سے جو 1970 سے یہاں پہ حکومت کر رہے تھے، اور الحمدللہ سینہ تان کے رہے۔ ہم نے تو کوئی پرچہ بھی نہیں دلوایا اپنے مخالف پر، نہ خالد غنی صاحب کا یہ وین ہے، نہ میرا یہ وین ہے، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پہ 2-4 ریڈ ہوئے ہیں تو جناب جس نے ریاست کو للکارنا ہے تو ریاست نے تو ووٹ نہیں نہ لینے ہوتے، ووٹ تو ہماری مجبوری ہے۔ ہم تو تمہاری گالیاں سن کر برداشت کر جائیں گے، لیکن ریاست تمہارے ساتھ رحم کرے ضروری نہیں ہے۔ تو ریاست اگر ریڈ کر رہی ہے تو وہ ملبہ میرے اوپر نہ ڈالیں، ریاست اگر گرفتاریاں کر رہی ہے تو میرے اوپر نہ ڈالیں۔ جب کوئی علل اعلان فوج کو، ریاست کو للکارے گا تو ریاست نے تو کون تھا؟ ریاست نے کوئی ووٹ لینے آپ سے؟ ووٹ تو ہم نے لینے ہوتے ہیں، اور ہم نے کوئی پرچہ نہیں دلوایا تم پر۔ ریاست نے تو اپنا کام کرنا ہے، بھائی ہماری ریاست ہماری کوئی غلام نہیں ہے، ریاست ہی تو مین سپرمیسی ہے، سپریم ہے ہماری، انہوں جو کرنا ہے بھائی اس میں تو ان کا مرضی ہے۔ ہاں ہماری طرف سے اگر کسی پرچے کا میں مدعی ہوں یا چودھری خالد غنی صاحب مدعی ہیں تو ہم پبلک میں آ کر معذرت کرنے کو تیار ہیں کہ ہم نے اگر کسی سیاستدان پر یا پی ٹی آئی کے کسی ورکر پر ہم نے جو ہے کوئی ایف آئی آر اپنی طرف سے دلوائی ہے، اور اگر کسی نے ریاستی طور پر کیا تو ان کے معاملہ ہے۔ آپ لوگ اپنا مستقبل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم ترقیاتی کاموں کے جال بچھائیں گے۔ کام کرنے کا شوق ہے، محنت کرنے کا شوق ہے، پورے پینل کو جتوائیں۔ چودھری صاحب سے انشاءاللہ ہم پورا پیکیج لیں گے، پورا پیکیج لیں گے، اور پوری لڑائی کر کے عوام کا پورا حق ہم چودھری صاحب اور میں لے کر آئیں گے شور کوٹ کے اندر انشاءاللہ۔ اس لیے دائیں بائیں کی باتوں میں نہ آئے، آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے پورا جو ہے پوری محنت کریں، اور پورا ایک ایک دروازہ کھڑکائیں اور ہر بندے تک پہنچیں، جہاں جہاں تک تعلق ہے ان کو قائل کریں، ان سے کہیں کہ کام لینا ہے تو اسی طریقے سے اور اسی طرف سے مل سکتا ہے۔ باقی ہمیں کسی پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی گالیاں نہیں دیتے کسی کو، ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ سڑک ٹوٹی ہوئی کیوں ہے جبکہ تم ایک 50 سال سے زیادہ عرصہ سے حکومت میں ہو۔ ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہسپتال میں پیراسیٹامول تک کی گولیاں میسر نہیں ہیں۔ ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر شور کوٹ میں کسی یونیورسٹی کا کیمپس کیوں نہیں ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ساڑی توہین ہو گئی۔ بھئی ہم کون سا توہین کا؟ اگر ہم تمہیں گالم گلوچ کریں پھر توہین ہوگی نا، اور اگر ہم حق مانگیں تو پھر اسے توہین نہ سمجھیں۔
ساڈے فنڈ کو بھی چلے گئے ہاں اور جو ناظر اردو چلے گئے ہاں جی ہمارے حق اور ہمارا فنڈ وہ جب یہ ضلع ناظم تھے تو ٹوبہ کو دے دیے گئے، اور پچھلی بار پی ٹی آئی کے دور میں پورے جنگ کے یہ مالک بنے بیٹھے تھے تو یونیورسٹی اور دیگر فنڈز جو ہیں وہ لیا کو دے دیے گئے۔ تو جناب یہ سخاوتیں تم نے ہمارے اوپر حرام ہے تمہاری سخاوت، اور باہر کے شہروں پر حلال ہے تمہاری سخاوت۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ کچھ وہ بھی تو اپنا آپ دیتے نا، ساری پابندیاں ہم پہ نہ عوام لگائے کہ جی تسی ہاتھ ہولا رکھو جی، جی تسی نرمی کیتی کرو جی، تسی کوئی نہ گل کی کو جو نانو بھی سمجھاؤ بے کو جو بھی مہربانی کرن جیڑی لئیے تے سخاوت کرتی ہے نے جیڑی ٹوبے تے کیتے ساڈے جنگ تے کرنا، ووٹ تے جنگ والے دتو ہے نا۔ انشاءاللہ شعور آ رہا ہے، عوام جاگ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس بار کوئی بھی پتہ ان کا کام نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آخری کارڈ ہے جو یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے فرقہ واریت کا کارڈ، اور انشاءاللہ ہم ان کو فرقہ واریت کا کارڈ بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مکتب فکر کا بندہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے جنگ کو خوشحالی اور ترقی کی راہوں پر انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ بہت مہربانی سب دوستوں کی، اللہ حافظ۔